أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص 20واں پارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب روانہ ہوئے مدین پہنچے تھے، اور مدین میں ان کا کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا، اور نہ ہی کوئی جاننے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے پاس، جہاں پہ لوگ آ کر اپنے چرواہوں جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ 2 بچیاں کھڑی ہوئی تھیں جو مردوں کی وجہ سے قریب نہیں جا رہی تھیں، شرم کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی مدد کری اور ان کو پانی نکال کر دیا۔ وہ بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے متاثر ہوئی، اور ان بچیوں کے جو والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اپنے والد کو جا کر بتایا کہ ابا ہم کنویں پہ پانی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، ایک نوجوان جس نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، اور وہ بڑا دیانتدار اور مضبوط نوجوان معلوم ہوتا ہے، اس کو آپ اجرت پر رکھ لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں کے کہنے پر کہا کہ بلا کر لاؤ۔ اب بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آتی ہے۔ فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء۔ میں نے گزشتہ درس میں ایک بات عرض کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، نہ ہی رہائش کا کوئی انتظام تھا۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اپنی ضرورت کا اظہار فرما رہے تھے۔ آخری دعا جو انہوں نے کری ہے اس میں یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں بہتری کا محتاج ہوں، خیر کا محتاج ہوں، جو کوئی بھی بہتری آپ مجھ کو دیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتری کے راستے کھول دیے، اور اب جو ان پر اللہ کی طرف سے انعامات جو ان کی چیزوں جس کی ان کو ضرورت تھی، ان انعامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا بھی انتظام کر دیا، یعنی ٹھکانہ بھی مل گیا، کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام ہو گیا، اور مرد کی جو بنیادی ضرورت ہے اہل و عیال یعنی گھر والی بیوی، اس کا بھی انتظام ہو گیا۔
فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تمشی علی استحیاء کہتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ عورتوں کی بہترین خوبی اور عورتوں کا بہترین وصف وہ شرم و حیا ہے۔ جتنی زیادہ عورت میں یہ خوبی ہے اتنی ہی وہ دیندار بھی ہے اور اتنی ہی وہ باعزت بھی ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کی آ رہی ہیں، شرم و حیا کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرم و حیا کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کس طرح آئیں؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کر آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کپڑا رکھ کے بات کر رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگیں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ والد اللہ کے نبی ہیں، حضرت شعیب ہیں، بلا رہے ہیں۔ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہمارے خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمارے جانوروں کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے، تو ابو اس بات پر آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ بلانے کا عنوان کتنا اچھا ہے، اعزاز کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابو آپ کو نوکری پر رکھنا چاہتے ہیں یا ابو آپ کو ملازم بنانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ابو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں میں اس کے ساتھ میں بھی احسان کروں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے تو ان کو ساری اپنی داستان سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قص علیہ القصص، وہ جو مصر میں واقعات پیش آئے ہیں اور فرعون کی طرف سے ان کے قتل کے احکامات جاری ہوئے ہیں وہ سب سنا دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی تکلیف، ان کا دکھ، ان کا درد، ان کی پریشانی کو سنا اور کہا لا تخف، گھبراؤ مت۔ ایک اچھے انسان کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ کتنے ہی پریشان حال اس کے پاس آ جائے وہ اس کے حالات سے اس کو ڈراتا نہیں ہے بلکہ اس کا ڈر ہٹ۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے اور اپنی بیماری کا اظہار کرے، ڈاکٹر کہتا ہے، سمجھدار ڈاکٹر، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، تو اس کی آدھی بیماری ڈاکٹر کی جملے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر یہ کہے بیماری ایسی کہ ٹھیک ہونے کی چانسز کم ہے تو وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے حالات سنے، اندازہ وہی بہت پریشان ہے، کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے تم بچ آئے ہو، نجوتا، تم ظالم لوگوں سے نکل آئے ہو، یعنی اب تم ہمارے درمیان آ چکے ہو اور یہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، نکل آئے، ظالم بستی سے نکل گئے، ظالم لوگوں سے۔ قالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا یا ابتی، اے ابا، استاجرہ، ان کو اپنے پاس کام پہ رکھ لیں، ان کو جانے نہ دیں۔ یقیناً حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا کھلایا ہوگا، خدمت کی ہوگی، انعام دیا ہوگا، جب جانے کی بات آئی تو ان خاتون، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ کیوں رکھ لیں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ وہ اتنی سمجھدار دونوں خاتون تھیں، دونوں عورتیں اتنی سمجھدار تھیں کہ ابا اگر آپ کسی کو اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس کام کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، تو دو خوبیاں ہونی چاہیے، قوی، مضبوط ہو، امین، امانت دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر دونوں خوبیاں تھیں، اس لیے کہ وہ جو ایک چٹان تھی کنویں کے اوپر رکھ دی تھی، اس کو 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھ کے ہٹا دی، جس سے بچیوں نے کہا قوی یہ بل۔ اور دوسرا امین اس لیے کہا کہ جب وہ بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلیں ابا کے پاس،
وہ جو لینے آئی تھی نا بلانے کے لیے، تو جب وہ لے کر چلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، کیونکہ میں تمہارے پیچھے چلوں گا تو میری نظر پڑ سکتی ہے، بے پردگی ہو سکتی ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، تمہارے ابا نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، پیچھے چلو، پیچھے سے مجھے گائیڈ کرنا، ادھر مڑنا ادھر مڑنا۔ تو وہ بچی یعنی راستہ بتانے والا آگے ہوتا ہے، رہبر آگے ہوتا ہے، لیکن یہاں شریعت کا مسئلہ تھا کہ حیا شرم بے حیائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو اور میری رہنمائی پیچھے سے کرنا، ادھر مڑ جاؤ ادھر مڑ جاؤ، آگے نہیں چلو، آگے چلو گے تو بہت سارے فطروں کا اندیشہ ہے۔ اس خوبی کو دیکھ کر بچی نے کہا کہ ابا اگر آپ کسی کو اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملازم بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں ضرورت بھی ہے کوئی آپ کا سہارا بنے، آپ بوڑھے ہیں، آپ ضعیف ہیں، وہ ابونا شیخ کبیر پہلی آیت میں آ چکا ہے، بوڑھے باپ ہیں، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہم ملازم کس کو رکھیں، اور رکھنے کے بعد بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، رکھنے سے پہلے بھی پریشان ہوتے ہیں، رکھنے کے بعد بھی، کہ ہم کاروبار شروع کریں تو کس کے ساتھ شروع کریں، ہم اپنے پاس ملازم رکھیں تو کس کو رکھیں، ہم بھروسہ کریں تو کس پر کریں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس آیت پر عمل کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہ اپنا ملازم رکھنا ہو یا اپنے پاس کسی کو کام پر رکھنا ہو، یا کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو، یا پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو، جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، کام کرنے والے میں یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے، قوی مضبوط ہو، کام چور نہ ہو، مضبوط ہو، باہمت ہو، اور طاقت بھی ہو، اور امین امانت دار ہو، سب کچھ آ گیا اس کے اندر، سب کچھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہی دو خوبیاں تھیں۔ بچی کی اس بات سے حضرت شعیب علیہ السلام متاثر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، ان کی حقا احدب نتیہ، میری دو بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ الا ان تأجرنی 8 حجج، نکاح کا جو مہر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم 8 سال میرے پاس کام کرو گے، تو جب تم میرے پاس کام کرو گے تو کام کرنے کی مزدوری بنے گی، وہ مزدوری نکاح کا مہر ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے پاس تو مزدوری کے مہر کے پیسے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھے نا، تو یہ بھی آسانی کر دی، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، اور کیا نام ہے اپنا مہر کا بندوبست بھی کر دیا، گھر کا بندوبست بھی ہو گیا، کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا، بہترین قسم کا نبیوں کا گھرانہ سسرال مل گیا۔ دعا کی برکت ہے یہ، کیا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کی برکت سے۔ آج بھی بہت سارے علماء اللہ والے جب کوئی کہتا ہے نا شادی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس دعا پڑھ لو، شادی بھی مل جائے گی، شادی کے ساتھ گھر بھی ملے گا، یعنی بیوی ملے گی، بیوی کے ساتھ گھر بھی ملے گا، سارا انتظام ملے گا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری ایک بیٹی سے ہم تمہارا نکاح کرتے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بیٹی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یا اس کے مناسب کوئی رشتہ نظر آ جائے تو باپ کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کر جائے، جو مصلحتیں اور بہتریاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں مستقبل کے لحاظ سے باپ جانتا ہے، وہ بچی نہیں جانتی۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں سے پوچھنا، یہ نہیں سوچا بچیوں سے پوچھوں گی، اور بچیاں بھی سعادت مند تھیں، وہ بھی یہ کہتی ابا جو آپ کہنے کر لیں، لیکن پوچھے بغیر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا بھائی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بچیاں کہہ رہی تھی اجرت پر رکھ لیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس سے آگے کا فیصلہ کیا کہ نکاح ہی کر دو، پردے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ والدین جب دیکھیں کہ جوڑ کا کوئی رشتہ بیٹی کے لیے آ گیا ہے تو شریعت کا حکم بھی یہی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جب رشتہ یعنی بیٹی کے مناسب کوئی رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر کرنے سے فتنے پھوٹتے ہیں، فتنے پھوٹتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھ لو، جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کو تدفین تک پہنچاؤ، قبر تک پہنچاؤ، بیٹی کے مناسب رشتہ آ جائے تو بس رشتہ کر جاؤ، دیر نہ کرو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تو طے تھے،
2 سال اپنی مرضی سے اضافے لگا دیے، یعنی 10 سال ان کے پاس پورے کیے. وما اريد ان اشق عليك ستجدني، پھر اگر تم 10 سال پورا کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 8 کی جگہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، 2 سال تمہاری طرف سے، لیکن 8 سال تو لازم ہے. وما اريد ان اشق عليك، اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہیں مشقت میں ڈالوں. حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو اچھا معاملہ کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے سسر ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں کہ تم اچھا پاؤ گے مجھے. یہی ہونا چاہیے جب ہمارا کسی سے کوئی بھی معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، تو یہ کہنا چاہیے بھائی کہ معاملہ کر کے دیکھو انشاءاللہ اچھا پاؤ گے. آج کل تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کرو، قسمیں بھی کھاتے ہیں، پھر دیکھو انشاءاللہ خوش رہو. رشتوں کے معاملات میں بھی یہ ہوتے ہیں، جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے بہت سارے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، ہوتا کچھ ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے. جھوٹ ہے، جھوٹ پر. اور پھر جس رشتے کی بنیاد مال ہوتی ہے وہاں تو سب خرابیاں ہوتی ہیں، وہ رشتہ پنپتا نہیں ہے. جہاں حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مال کو دیکھ کر جب رشتہ کیا جاتا ہے تو وہ بہت تھوڑے عرصے میں وہ مال اس میں غربت میں تقسیم ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں تو مال کا کوئی سوال نہیں تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مال تھا، نہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف مال تھا. بہرحال قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں فلا عدوان علی، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. 8 سال پوری کر دوں ٹھیک ہے، 10 سال پوری کر دوں. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا اللہ نگہبان ہے، یعنی ہمارا سارا معاملہ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں نا، جب کوئی معاملہ آپس میں کر رہے ہو 2 پارٹنر تو یہ کہہ دیا کرو تیسرا اللہ ہے. جب کوئی معاملہ یہاں سے معلوم چلتا ہے اس آیت سے واللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں تیسرا اللہ ہے. نقول وکیل یعنی تیسرا اللہ ہے. اپنے معاملات میں جب کوئی تیسرا پارٹنر اللہ کو بناتا ہے تو پھر معاملات بہت اچھے چلتے ہیں. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی تو اب ان کی طرف سے اجازت تھی بھائی اب تمہاری بیوی اب لے جاؤ. وسار باهله، اور اپنی اہلیہ کو لے کر واپس کہاں آنا تھا؟ مصر آنا تھا. شہر، وطن، گھر تو مصر تھا. مدین تو مجبوری میں گئے تھے. 10 سال گزر گئے، معاملہ سارا رفع دفع ہو گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا فرعون بھی. اس سوچ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے. وسار باہلہ، اپنی اہلیہ کو لے کر چلے. آنس من جانب الطور نارا، تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. وہی واقعہ شروع ہو گیا. قال لأہلہم کسوا، اپنے گھر والوں سے کہا کسوا، یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تسترون، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں، راستے کی خبر. ہو سکتا ہے اندھیرا تھا، راستہ معلوم نہیں چل رہا ہوگا، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں گا تاکہ گرمائی حاصل کرو. سردی کی راتیں تھیں، آگ سے فائدہ یہی حاصل ہوتا ہے. آگ سے گرمی لی جاتی ہے یا آگ سے راستے کی رہنمائی لی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والے سے یہ کہا اور یہ کہہ کر گئے. جب وہ آگ کے قریب پہنچے فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی بقعۃ المبارکہ، ایک درخت تھا. من الشجرہ، اس درخت میں سے آواز آئی. بقعۃ المبارک کہتے ہیں برکت کی جگہ. جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہوئی ہے، جس کو کوہ طور بھی کہتے ہیں، اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے بقعۃ المبارکہ، ایک مبارک جگہ ہے. من الشجرہ، ایک درخت ہے. اس درخت میں سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے. فی البقعۃ المبارکہ، وہ جگہ بڑی مبارک ہے اس لیے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہوئی ہے. معلوم یہ چلا جس جگہ کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام ہو وہ مبارک جگہ ہوتی ہے. مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے قرآن میں نماز کے ذریعے سے. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ سے ہم کلامی، اس لیے مسجد بھی بقعۃ مبارکہ ہے.
اس کے علاوہ ہر وہ جگہ جہاں پہ کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہو، کوئی دین کا کام کیا جا رہا ہو، کوئی خیر کا کام کیا جا رہا ہو، اس کو برکت کی جگہ کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے سے ملاقات کی اس جگہ کو کیا کہا؟ بقعۃ المبارکہ، یہ ایک مبارک جگہ ہے بھائی۔ من الشجرہ، ایک درخت ہے، اے یا موسیٰ، اس درخت میں سے اللہ تعالیٰ نے آواز سنائی کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا اپنا تعارف کرا رہے ہیں، انی انا اللہ، میں ہوں اللہ رب العالمین۔ یہی آیت سورہ طہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا گیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہوں اللہ، میری عبادت کرو نا، کیوں بتوں کے آگے جھکتے ہو؟ اس آیت کا اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہوا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تلوار کے ذریعے شہید کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے، ایک برے ارادے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا تھا اور کہا تھا لاؤ وہ قرآن کہاں ہے، تو سورہ طہ پڑھنا شروع کری۔ جب اس آیت پہ پہنچے تھے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، حضرت عمر جیسے بہادر شجاع والے انسان کا دل نرم پڑ گیا۔ یہ آیت کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں اپنا تعارف کرایا ہے، واقعی بڑی عجیب آیت ہے۔ انی انا اللہ رب العالمین وان الق عصاک، اور اپنی لاٹھی ذرا زمین پہ ڈالو، یہ پرانا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی، فلما رآہا تہتز، جب اس کو دیکھا کہ وہ لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، جیسے کوئی سانپ ہے، ولا مدبرا ولم یعقب، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیٹ پھیر کر بھاگے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ ادھر آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، لا تخف، ڈرتے کیوں؟ اب تو ہم سے بات ہو رہی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انک من الآمنین، تم بالکل محفوظ ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی کام جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں من الآمنین، تم محفوظ ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تمہارا کلام چل رہا ہے، تم ہمارے پاس ہو، فی البقعۃ المبارکہ، ایک مبارک جگہ پر ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکالو، جیسے نکالا تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا، تخرج بغیر، وہ ہاتھ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلا، یعنی من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں تھی۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور پھر کہا کہ اپنے بازو کو اپنے جسم سے لپیٹا لینا، جیسے ہی وہ لپیٹا تو وہ ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اور فرمایا اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، وہ بڑے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں یہ دو معجزے دے دیے ہیں، فزانے کا برہانان کہتے ہیں دو بڑی دلیل، معجزہ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے، اور کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑا فاسق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے ربی انی قتلت، اے اللہ میں تو قتل کر کے بھاگا ہوا ہوں، میں نے تو قتل کیا ہے، فاخاف، مجھے ڈر ہے، ان یقتلون، وہ مجھے قتل کرے گا، مجھے قبطی کا قتل ہوا تھا۔ واخی ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کی میرے بھائی ہارون کی ذرا زبان زیادہ فصیح ہے، وہ افصح منی، بات اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، میں پہلے بتا چکا ہوں، فرمایا کہ میرے بھائی کی زبان زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معی یردا، اس کو میرے ساتھ کر دیں، یصدقنی، اس کو میرا معاون بنا دیں، رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، فرعون مجھے جھٹلائے گا۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں، تمہارے بھائی سے تمہارے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں۔ بھائی اگر ایک ہونا تو پھر مضبوطی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر بھائیوں میں اتفاق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری مضبوطی پارا پارا ہو جاتی ہے۔ جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان بھائیوں کو آپس میں لڑوانا، ان کا اتفاق ختم کرنا آسان ہے، ہر ایک ان کو کہتا ہے تمہارے اس بارے میں اس نے کہا اس نے کہا، اور بھائیوں میں اگر اتفاق ہو، جوڑ ہو، تو پھر ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جوڑ جہاں ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے بھائی سے تمہیں مضبوط کر دیا، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ بِآيَاتِنَا، تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں دبدبہ بھی دیں گے، تمہارا ایک رعب ہوگا، اس رعب کی وجہ سے فرعون تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تمہاری سنے گا، تم پر ایک دم حملہ آور نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی درس میں عرض کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔